روایتوں میں آتا ہے، میں جلدی جلدی اب چلتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حلیمہ گھر میں گئی، حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے پورا گھر منور تھا۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب حضرت آمنہ خاتون رسول اللہ کو اپنے شکم میں رکھے ہوئے تھی تو عورتیں کہتی تھی آمنہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، اور حلیمہ جب اپنی جھوپڑی میں لے گئی حضور کو تو حلیمہ کی پڑوسی عورتیں کہتی تھی حلیمہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، تیل ضائع ہوتا ہے، سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے، تیل ضائع ہونے سے بچا لو۔ حلیمہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے میں آمنہ کا لال لائی ہوں مجھے چراغ جلانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں پتا بھی ہے، اسی لیے میرے امام نے کہا ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ پہلے نبی کو جانو تو ماننے کا مزہ آئے گا، نبی کو جانتے ہی نہیں، ارے بھئی جس کو جانتے نہیں اس کو ماننے کا مزہ کیسے آئے گا؟ پہلی منزل جاننے کی ہے، دوسری منزل ماننے کی ہے۔ جو جان کے مانے گا پھر وہ کہے گا نہ رکھا غیر سے کام، تو پھر نتیجہ یہ ہاتھ آئے گا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کی، جانا بھی تو انٹرنیٹ سے جانا جہاں صحیح معلومات کا فقدان ہے۔ سنیے ذرا غور سے سنیے، اپنے بزرگوں سے سنو، اپنے بزرگوں کی معتمد روایات اور مستند روایات سنو، انٹرنیٹ کے نابالغ محققین پر مت پھسلو، اس لیے کہ آپ کو وہاں کیا ملنا ہے میرے بھائی؟ یہ 1450 سالہ ذخیرہ آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ملے گا، جس کو لوگ مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ حلیمہ تو آئی تھی پیسے کی لالچ میں، اسے کیا تھا کہ اس بچے سے کیا عقیدت تھی، وہ آئی تھی پیسے کی لالچ میں، کیونکہ حضرت حلیمہ پیسے کے لیے آئی تھی، پیسہ تو میں کہہ رہا ہوں یعنی مال کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس کے تو سینے بھی خشک ہو گئے تھے۔ قحط سالی کا حال یہ تھا کہ اس کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی گنجائش نہیں تھی، بھوکے پیٹ تھی، اس کے جانوروں کا بھی حال برا تھا، لیکن قدرت بھی قدرت ہے۔ قحط سالی لاتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، بارش برسائی جاتی تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے، کسی کو غریب کرتے تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے، کسی کو مالدار کرتے تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے۔ حلیمہ کو پہلے غریب کیا، حلیمہ کو پہلے مفلس کیا، حلیمہ کو پہلے فاقہ کش کیا، حلیمہ کا سینہ خشک کیا، حتیٰ کہ اس کا بچہ پوری پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے نہیں، لیکن حلیمہ آئی ہے کہ بچہ کوئی مل جائے گا، دودھ پلا کے 2 سال کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ تو اجرت ملے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ اب آئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام سو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے، حسن کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں لَکَ بَدْرٌ فی الوجہ الاجمل خطحال مہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر و پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو مسلمانوں؟ ذرا غور سے تو سنو۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے جیسے ان کو دیکھا میرا دل ان پر فدا ہو۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، سعادت مند لوگ جب حضور کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے حضور پہ قربان ہو جاتے تھے، حضور پر فدا ہو جاتے تھے۔ یہی تو بات ہے، حسن یوسف پر ایک زلیخا فدا ہے، حسن مصطفیٰ پر ساری کائنات قربان ہے۔ یہ حسن تو کہتی ہیں میں نے فرط محبت میں ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ بات دھیان سے سننا، میں نے ان کے سینے، انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں ورنہ بڑے بوڑھے بیٹھے ان سے پوچھ لیں، یہ مشاہدہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چھٹے پانچویں 10ویں 20ویں دن کے جو بچے نیند سے اٹھتے ہیں کوئی بچہ مسکراتے ہوئے کبھی نہیں اٹھتا، یہ فطرت ہے۔ چھوٹے بچے ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، چھوٹے بچے ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ کوئی بچہ کبھی مسکراتے ہوئے، نہ بچہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوتا ہے
اور نہ مسکراتے ہوئے کبھی اٹھتا ہے. اور جو سب بچے روتے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ روتا ہے تو سب ہنستے ہیں. لیکن سارے بچے روتے ہوئے دنیا میں آئے، میرے آقا نہیں روئے، حضور نہیں روئے. حضور کی ولادت کے وقت تو رونا نہیں تھا. وجہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے. کبھی یاد دلائیں تو اس حکمت میں ہم آپ کے ساتھ میں بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر ابھی 10 منٹ بچے، اس سے بات پوری کرنا ہے، ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا. حضور نہیں روئے، اللہ کے رسول نہیں روئے، نہیں روئے وہ، کیونکہ یہاں فطرت قدموں میں زیر ہے. لوگوں کی فطرت الگ ہے، حضور کی شان الگ ہے. دیکھو ہم مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان بنتا ہے، حضور مٹی پہ قدم رکھتے تھے تو قدم کا نشان نہیں بنتا تھا. اور ہم پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں بنتا، حضور پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو قدم کا نشان بن جاتا تھا. حضور حضور ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح، ہم کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ایسا نہ کہا کر. لوگوں کو بے ادبی کا موقع ملتا ہے، ایسی بد زبانی ہذیان گوئی نہ کیا کرو. کم سے کم جس کے ٹکڑے کھاتے ہیں اس کے گاتے ہیں، نہیں گا سکتے چپ تو رہو، نہیں فضیلت پڑھ سکتے تو چپ تو رہو، خاموش تو رہو. اللہ اکبر. غور کرنا مسلمانوں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، مسکرایا. وہ مسکرائے کیا، میرا دل میرے ہاتھ سے چلا گیا. اور میں نے اٹھایا، اور اٹھا کر کے حضرت آمنہ خاتون کہتی تھی حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں ہے. اور انہوں نے بھی واقعات کا سلسلہ شروع کیا. میں نے فرط محبت میں اٹھایا، اٹھا کر جیسے سینے سے لگایا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی خدا کی عزت کی قسم، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا، مجھے ایسا لگا میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی. اب اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ اگر حلیمہ سینے میں غذا لے کر آتی اور حضور کو پلاتی تو لوگ کہتے حضور سے کہ آپ کو تو میری اماں نے پالا، آپ کو تو میری دادی نے پالا، آپ کو تو میری نانی نے پالا. لیکن حضور کو کوئی پالنے کا تانا نہ دے. پہلے قحط مسلط کیا، غربت مسلط کی، اور اس کے بعد سینہ خشک کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی چوکھٹ تک لایا، اور پھر حضور کے سینے اور قدموں کی برکت سے اس کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، تاکہ دنیا کو یہ کہنا پڑے کہ حلیمہ تو نے حضور کو نہیں پالا ہے، تو بھی حضور کے صدقے میں پلی ہے، تیرا بیٹا بھی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پلا ہے. کسی کا احسان محبوب پر نہیں ہوگا، سب پر محبوب کا احسان ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیں حلیمہ کہتی ہے اور پھر میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، لیکن جب بائیں طرف کا دیا تو منہ ہٹایا اور اشارہ کیا. میرا بیٹا اس کے باپ کی گود میں رو رہا تھا، گویا کہہ رہے امی میں تو پی چکا، میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے. اس کا میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے آقا کی شان ہے. پھر حلیمہ کہتی ہے بہت مجھے تنبیہ کی گئی، کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اور سب واقعات بتائے. اب یہاں ایک بات اور عرض کر، لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد بیان کرنا شرک ہے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اس کے اوپر. ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو نبی کی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، میلاد میں تو یہی ہوتا ہے. تب لوگ کہتے ہیں کہ کبھی میلاد نہیں بیان ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی. میں نے کہا جب کبھی نہیں ہوئی تو پھر یہ حضرت عبد المطلب کیا بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت آمنہ کیا بیان کر رہی ہے، یہ حلیمہ کیا بیان کر رہی، یہی تو سب میلاد ہے. تو پتا چلا سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھی ہے وہ نبی کی اماں ہے، وہ نبی کی اماں جان ہے. یہاں وقت ہوتا تو میں وہ بھی میلاد پڑھتا، لیکن آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب حلیمہ کہتی ہے، اب میں حوالہ بھی آپ کو پڑھ دوں، یہ بھی بات آپ کے سامنے، بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلیمہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں غریب عورت ہوں، میں اتنے بعد میں مکہ آئی ہوں، اب آؤں گی 2 سال کے بعد، جب تک یہ بچے کی دودھ کی مدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو میں نے مکہ آنا نہیں ہے. ایسے تھوڑا یہ فلائٹ کا دور، ٹرین کا دور، پلینوں کا دور تھا کہ بندہ جلدی جلدی سفر کر لے. میرے بھائی ایک عامی مالدار انسان جو ہے وہ پیدل، کھچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، تو غریب آدمی کے لیے تو سفر مشکل ہی تھا. تب میں مکہ پتہ نہیں کب آؤں گی. تو حلیمہ نے کیا کیا کہ چلو میں کعبے کا طواف کر لوں. اب ذرا دھیان سے سننا، آپ دھیان سے سن ہی رہے ہیں لیکن ذرا مزہ لینا اس کا
اس لیے کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اپنے آقا کی چل رہی ہے، اپنے محبوب کی چل رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے، یہ میرے نبی کا میں نے کہا لاؤ یار کسی کا اپنا کوئی قائد لاؤ تو ذرا، جس کا بچپنا ایسا ہو، ذرا لاؤ نا، بتاؤ ہیں، بتائیے نا کوئی شان والا ہے ایسا دنیا کے اندر؟ بھائی ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہیں دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہے کسی کے پاس ایسا قائد؟ بتاؤ کسی کے پاس ہو تو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے پیارے محبوب کو اپنی گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کرانے چلی، اب یہاں پر حلیمہ کی قسمت پہ آپ کو ناز نہیں ہوتا، رشک نہیں آتا؟ قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، لیکن حلیمہ نے کیا طواف کیا ہے؟ گود میں کعبے کا کعبہ ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایک کعبے کا کعبہ ہاتھ میں ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے، لیکن جو بات آپ کو کہنی وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف کر چکی تو اس وقت میں نے حجر اسود چوما، اور چومنے کے بعد میں نے، اب یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ قاضی صاحب کا حوالہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہ جب میں نے کعبۃ اللہ شریف کا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، طواف کیا، حجر اسود چوما، تو میں نے سوچا کہ اس شہزادے کو بھی حجر اسود چموا دوں، بچے کو بھی چموا دوں۔ حلیمہ کہتی خدا کی عزت کی قسم میں نے منظر دیکھا، مجھے آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ سب حجر رسالت عظمت مصطفیٰ، سب حجر اسود چومتے ہیں، حجر اسود مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، سارے پتھر نکال کے پھینک دیے گئے لیکن آج تک حجر اسود اسی لیے چوما جا رہا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ لمحہ مصطفیٰ کو چوما ہے، قیامت تک لوگ تجھے چومتے رہیں گے۔ دیکھ رہے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ کے، یہ اپنے کتنے دن، حضور کی عمر 7 دن یا 10 دن کی، جب 7 یا 10 دن میں جس کی یہ شان ہو،